میرا ایک مسئلہ ہے. جی جی مسئلہ بیان کیجئے، سن رہے ہیں. کاروبار نہیں چل رہا. کاروبار نہیں چل رہا. کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ جوتوں کا کام کرتا ہوں. جوتوں کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے بات کر رہا ہوں. نام بتائیے گا اپنا. اجمل نام ہے میرا. اجمل نام ہے آپ کا، ٹھیک. ہاں صحیح. جی. وہ دکان بھی ہے میری اور فیکٹری بھی ہے. اچھا. تو اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو کوئی ملازم ہے نا میرے پاس، جی جی. تنخواہیں بھی ٹھیک دے رہا ہوں، امرات بھی دے رہا ہوں، لیکن نا کوئی ٹکتا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آگے سے سیل بھی نہیں ہو رہی. صحیح. مسائل 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 رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ ہم آپ کی. بہت شکریہ، جزاک جی. اللہ خیر. اجمل صاحب نے رابطہ کیا ہے اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے، اور رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیا آپ کے کاروبار میں ہو سکتا ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ میں تو اپنی طرف سے اپنے کاروبار میں بہت مخلص ہوں، بڑا پابند ہوں، اور بہت تمام چیزیں مکمل کر رہا ہوں، پوری کر رہا ہوں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی، کوئی کوتاہی ایسی ہو جاتی ہے کہ شاید جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا ہے. تو ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کسی ٹیم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے. تو بہرحال آپ کے لیے انشاءاللہ رہنمائی کریں گے عبداللہ صاحب، پھر ہم انشاءاللہ ساتھ میں کنٹینیو بھی کریں گے گفتگو کو بھی، مزید سوالات کو بھی. جی جی بالکل. ایک تو صدق دل کے ساتھ بھائی آپ اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اور صبح فجر کی نماز کی سنتیں ادا کر کے جماعت سے پہلے آپ جو ہے وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. ایک تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے. ایک تسبیح آپ نے یا باسطو یا رزاقو، دو اللہ کے مبارک نام ہے، یا باسطو یا رزاقو. اور تیسری تسبیح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 3 تسبیحات آپ نے کرنی ہے. لیکن اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے، سب کو معاف کر دیں. اپنے دل میں کچھ بھی نہ رکھیں. جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا، اور جب آپ یہ وظائف جو 3 عرض کیے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ کے 2 مبارک نام یا باسط یا رزاق، تو انشاءاللہ آپ کے جو رکے ہوئے معاملات ہیں یہ دوبارہ سے اثر نو بہتر سے بہتر کی طرف چل پڑیں گے انشاءاللہ. چلیں، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ جی. جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہوتی رہے گی، اور ہم جواب بھی دے رہے ہیں. بات کر رہے تھے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یعنی اتنی عنایات ہیں، اور اتنا دیکھنے اور سوچنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ کتنی کرم نوازی ہم پر ہوتی ہے. تو لیکن چونکہ ہمارا جب ہم اپنی لائف کو اپنے اس ٹریک پہ لے آتے ہیں تو پھر مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں. تو بہرحال رہنمائی ساتھ ساتھ لے رہے ہیں انشاءاللہ. عبداللہ صاحب کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کو بھی دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے انشاءاللہ. جی دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ گھر میں آپ خود بھی اور اپنی بچیوں اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائیں اور مغرب کے بعد پڑھیں. اور یہ 7 واضح گارنٹی عطا فرما دی اپنی زبان اقدس سے، فرمایا کہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. اب یہ تو وہ بات ہے جو 200 کیا 2,00,000% اگر آپ کہیں تو گارنٹیڈ ہے، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کرنا کیا ہے؟ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے نماز مغرب کے بعد. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرما دیا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اپنے گھر کا حاکم اور بادشاہ بنا کے رکھتا ہے، فرمایا وہ اتنا عقل مند بندہ ہے کہ جو اپنا رزق بھی اللہ سے وافر کروا رہا ہے، وسیع کروا رہا ہے، اور اپنی زندگی میں بھی اضافہ کروا رہا ہے. اللہ اللہ. کرنا کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اب ہو کیا رہا ہے فی زمانہ، ماں باپ گھروں میں تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں، اور پھر ہمارے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. یقین کریں جن گھروں میں آج بھی ماں باپ کی خدمت ہے ابو بکر بھائی، وہاں ایسی پریشانیاں نہیں ہیں. میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ جا کے چیک کر لیجئے، جہاں جہاں والدین کی خدمت کرنے والے بچے ہیں وہ اپنی زندگی میں مطمئن ہیں، ریلیکس ہیں، اور بغیر کسی ہرڈل اور پریشانی کے وہ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. یہ راز ہے زندگی کو اچھا کرنے کا. اپنے والدین کی خدمت کرو، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، یہ میرے اللہ کا بھی قرآن کریم میں حکم ہے. اچھا، ویسے تو یقیناً یہ ایک
زندگی کا ایک ایسا موضوع ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی اس پر بات کی جائے، بیان کیا جائے، وہ کم ہے. ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بھی چاہیے اور اس پیغام کو عام بھی کرنا چاہیے. ابھی شعیب بھائی سے بھی میں یہی بات کر رہا تھا، ہمیں ایک ریکارڈنگ کرنی تھی تو اس پہ پیرنٹس کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو ہم نے دیکھا ہے سوشل بھی زندگی میں ان تمام چیزوں کو کہ ان کے جانے کے بعد اور پھر خاص طور پر جب وہ قبرستان میں چلے جاتے ہیں اور اپنی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے اس پر لگا دیتے ہیں. بہت سے ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے دیکھنے میں آئی ہیں کہ لوگ اپنے والدین کی قبر پہ جا کر وقت وہاں گزار رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر اس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھ بھال کر لوگوں کو ان کے نام پر صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ زندگی کے اس لمحے میں، یعنی جب وہ سانسیں لے رہے ہوں اور جب ان کے پاس وقت میسر ہو اور والدین کے ساتھ وہ وقت گزارا جائے، جس طرح ہم یعنی ہمیں ان کی اشد ضرورت ہوتی ہے بچپن سے لے کر یہاں تک، اور جب وہ زندگی کے اس حصے میں پہنچتے ہیں، عمر کے اس حصے میں آتے ہیں، تو یقین جانیے والدین کو بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ خاص میسیج بھی سمجھ لیں آپ، پیغام بھی سمجھ لیں. اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریے، جن کو والدین میسر ہیں، جن کے والدین سلامت ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ مالک کائنات ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، صحت و عافیت اور سلامتی والے معاملات ان سب کے لیے فرمائے. اور ساتھ ساتھ بات بھی کر رہے ہیں جی، علامہ صاحب کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. وہ بس والدین کے حوالے سے آپ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ جو ہے نا جی اس طرف توجہ دلائی. دیکھیے وقر بھائی، زندگی میں جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا تو آپ عقل مند اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے وہ دعائیں لے رہے ہیں جو دعائیں آپ کی آنے والی زندگی اور آپ کی نسلوں کو تار دیں گی. بالکل صحیح. اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے سورہ کہف میں، بڑا تفصیل کے ساتھ اس کو قرآن کریم نے بھی ڈسکس کیا، پھر صحیح بخاری شریف میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. اس میں سے میں اپنے مطلب کی بات صرف اس ٹائم اٹھا رہا ہوں کہ ایک بستی سے گزرے جناب موسیٰ اور خضر پاک. اس بستی والے لوگ جو تھے نا بڑے روکھے مزاج کے تھے اور بڑے ایروگنس والے تھے. انہوں نے مہمان نوازی نہ کی، نہ پانی کا پوچھا، نہ کھانے کا پوچھا. یہ دونوں شخصیات جب اس بستی سے نکلنے لگی تو ایک بڑی لمبی چوڑی دیوار گر رہی تھی. جناب خضر پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس دیوار کو درست کر دیا. جناب موسیٰ پاک جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ خضر پاک ان سے ہمیں معاوضہ لینا چاہیے تھا. یہ جس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کا، اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار ٹھیک کر دی. تو جناب خضر پاک نے پھر آخر میں سفر کے مکمل ہونے پہ جو اس کی وجہ بیان کی، وہ وجہ بڑی خوبصورت تھی. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. یہ جو دیوار گر رہی تھی نا، اصل میں اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی اور خزانہ سامنے آتا تو جو لوگ اتنے برے ہیں، مہمان کی قدر نہیں جانتے، انہوں نے ان یتیم بچوں کا حق کھا جانا تھا. اچھا، اب ہر یتیم بچے کے خزانے کی اسی طرح حفاظت ہے؟ نہیں. اس کی کیوں ہے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا والد نیک تھا. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا کہ یہ جس والد کی بات ہو رہی ہے یہ ان کا 7ویں پشت کا دادا تھا. اچھا، مطلب کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ آپ کی 7 نسلیں. ایک اگر آپ کی زندگی میں باپ جو ہے با کردار گزر گیا تو 7 نسلیں اس سے فیض یاب ہوں. تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، اپنی نسلوں کو سنواریں، اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو آپ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے کے جائیں. اور جب آپ مجھ سے دعا کروائیں گے، فلاں صاحب سے کروائیں گے، ادھر 10,000 دیں گے، ادھر 20,000 دیں گے، ادھر لاکھ دے کے دعا لیں گے، اس سے بہتر ہے آپ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے بس ان سے 2 منٹ بات کر کے ان سے مفت میں اربوں خربوں کی دعائیں مفت میں لے جائیں، اور وہ دعائیں لے کے جائیں جو گارنٹی ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے وہ کامیابی کا ضمانت بن جاتی ہے.